ہر وقت مطلب میری جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے مقدر میں، جب سے میں پہلی سانس لیا میرے قبر کے گڑے میں اترنے تک، پھر قبر کے گڑے میں بھی، پھر میدان محشر میں ٹھہرنے تک، پھر جنت یا جہنم میں جانے تک، اور اگر اللہ نہ خواستہ جہنم میں ڈالا گیا تو پھر وہاں سے نکالے جانے تک، پھر جنت میں بھیجے جانے تک، اور جب تک جہنم ہے اور جب تک جنت ہے جو کہ ہمیشہ ہے، ان پورے وقت پر ہر وقت سب سے قریب اللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ قبر میں فرشتے کیا کر رہے ہیں کیا میرے نبی بتائے نہیں؟ 3 سوال ہوں گے، کوئی بھی ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ایسی لکیریں پڑ گئے ان کو، معلوم ہے نا، کالی لکیریں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں ان سے، اے امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ تو وہ ہیں عمر ابن خطاب جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرا عمر جس گلی سے چلے جائے شیطان رستہ موڑ دے۔ اے عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر ہوتے۔ پھر اتنا رونا، کیا قول ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا؟ اس عمر کو اللہ کی قسم ہے یہ یقین ہے اتنا تو ضرور ہوگا خبر میں عمر کے ساتھ کہ عمر کی ادھر کی پھسلی خبر ادھر کر دے گی، اتنا تو پکا ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 63-64 میں بھی یہ واضح کر دیا، میرے نبی میرے مرضی سے تم کو حکم دیتے ہیں۔ یعنی نبی بھی کوئی حکم دیں گے تو اس میں بھی نبی کی خود کی مرضی نہیں چل سکتی، نبی بھی میرے مرضی سے تم کو حکم دیتے ہیں میرا۔ یعنی غلامی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی، چاہے وہ بندے ہو، رسول ہو، نبی ہو، اللہ کے غلام رہیں گے وہ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی 15 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم سنائیں۔ قاری عبد الرحمن۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے اور نہ نیند. ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر وہ اللہ چاہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا اعلیٰ اور مرتبہ جلیل و قدر والا ہے. اسلام میں کوئی جبر اور قہر نہیں، ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے. جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر یقین رکھتا ہے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا. اللہ تو مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی جانب لے جاتا ہے. یہی لوگ دوزخی ہے اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ
तमाम गल्फ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चियों और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तकाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अम्तुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अम्तुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह संडे के बयानात के लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह लॉकडाउन से क़बल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल वली अल्लाह सबसे बेहतरीन दोस्त पर बयान करेंगे। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं नाज़िम जलसा जनाब सिमाक हुसैन सिद्दीक़ी का और मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। माशाअल्लाह मेरा आज का अल्लाह के 99 नाम पर जो सीरीज़ जारी है उसका 12वां सेशन है और जो हमारा 11 नंबर का सेशन था वो अल्लाह की अजीम सिफत अस-समद पर था। उस सिफत के बारे में मुख्तसर से कुछ बातें दोहराते हुए इंशाअल्लाह हम आज की हमारी अल्लाह की अजीम सिफत अल-वलीयु पर अपने बयान का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला की जो अस-समद सिफत है, मैंने बताया था कि ये कुरान मजीद में सिर्फ़ एक ही मरतबा इस्तेमाल हुई है और वो सूरह इखलास में इस्तेमाल हुई। सूरह नंबर 112 की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने अल्लाहुस्समद कहा। अस-समद जो अल्लाह की सिफत है पूरी कुरान में सिवाय इसके और कहीं पर भी नहीं आई। और मैंने उसके माने समझाते हुए जो सबसे अहम बात बताई वो ये थी कि उसका माना इतना अजीम है कि तर्जुमा करते वक्त वो पूरा उसका माना सही इंसाफ के साथ बयान नहीं किया जाता, चाहे वो अंग्रेज़ी तर्जुमा हो या उर्दू तर्जुमा या किसी और ज़बान का तर्जुमा हो। अक्सर अस-समद का अंग्रेज़ी तर्जुमा कर दिया जाता है द परफेक्ट, द एब्सोल्यूट एंड परफेक्ट, द एब्सोल्यूट वन, या उर्दू में कर दिया जाता है वो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो इंसाफ के दायरे में सबसे छोटा इंसाफ वाला तर्जुमा होगा वो ये होगा कि ऐसी अकेली ज़ात जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन कायनात की हर चीज़ को उस अकेली ज़ात की ज़रूरत है।
اور پھر میں نے اس کے اندر اس کے وجوہات بتائے کہ الصمد ایسی ذات مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی جس وجہ سے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلے خالق ہیں اور انہوں نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا. تو انسانوں کی ضرورت, کائنات کی ہر چیز کی ضرورت کو اللہ نے پیدا کیا, اور اس ضرورت کو پورا کرنا سوائے اللہ کے کسی کے اختیار اور بس کی بات ہی نہیں ہے. لہٰذا کائنات کی ہر چیز اللہ کے اوپر محتاج ہے, اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس مختصر سی یاد دہانی کے بعد آئیے آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں ہم نے جو صفت اللہ رب العالمین کی آج بیان کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے الولیو. الولیو یہ صفت مجھے یقین ہے کہ اس میں لفظ ولی آیا ہے, اور یہ لفظ بر صغیر ہند میں خاص طور پر بڑے اہمیت کا حامل ہے. ولی کا جیسا ہی لفظ آتا ہے کئی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ان کے دلوں کو چھونے والا, ان کی سانسوں کو ابھارنے والا, اور پھر دوسرے گروہ میں ان کی اونٹن کو بڑھانے والا, ان کے غصے کو بڑھانے والا. تو اس قسم کا یہ لفظ ہے ولی. آئیے اس کو قرآن کی روشنی میں اور خاص طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم صفت ہے ماشاءاللہ. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام یا صفت آئی ہے وہ ولی نہیں ہے بلکہ الولیو ہے. الولیو, الولیو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پھر سے جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں یا جو لوگ وہ میرا سیشن مس کرے جس میں میں عربی میں جب لگایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بتا رہا تھا. عربی میں ڈیفینٹ آرٹیکل جیسا انگلش میں THE ہوتا, دا, جب آپ دا بول دیتے تو وہ مخصوص ہو گیا, دا دی جو بھی آپ بولتے وہ اب مخصوص ہو گیا کسی کے لیے. عربی میں اسی طرح جب لگ جاتا ہے کسی نام یا صفت کے پہلے تو پھر یہ مخصوص ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہو سکتے لیکن الولیو نہیں ہو سکتے. یعنی اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی الولیو نہیں ہو سکتے تو الولیو اور کوئی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اب اس کے بعد, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہٰذا الولیو اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے. الولیو یہ جو نام اور صفت ہے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو وہ جب تک 4 معنی اس کے اندر جمع نہ ہو جائیں وہ الولیو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ وہ 4 معنوں پر غور کریں گے تو سوائے اللہ کے وہ 4 معنی کسی اور کو زیبا ہی نہیں دیتے, کسی اور کے لیے لائق ہی نہیں ہے بالکل. 4 معنی کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا معنی ہے الولیو کا ایسا جو مکمل مالک اور حاکم ہے. اب مکمل مالک اور حاکم سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں کائنات کا. مکمل کا مطلب کیا ہوا؟ مکمل کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے ایک میرا کوئی باس ہو سکتا جس کو میں مالک پکارتا ہوں. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے وہ مالک بولتے تھے, تو مالک کوئی بھی ہو سکتا. مکمل مالک کا مطلب یعنی ایسا جس کا اختیار میری ہر چیز پر ہے, یہاں تک کہ میری سانس میں کتنی لینے والا ہوں اور کس لمحے کے بعد کتنی گنتی کے بعد میری سانس کو بند کر دینا ہے, یہ اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے مالک ہونے کے لیے میرے ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں اس پر بھی اس کا قابو ہونا. اور یہی چیز اللہ نے قرآن پاک میں جب ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ ڈیبیٹ ہوا, مناظرہ ہوا کس سے, ان کے وقت کے بادشاہ سے, امیر سے, نمرود سے, تو جب نمرود نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں اصل تمہارا معبود, تمہارا جو رب, میری عبادت کرو, تو ابراہیم علیہ السلام فوری اس کو پوچھتے ہیں کیا تو کوئی چیز زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے؟ وہ بولا کہ ہاں لے جاؤ اس کو اور اس کو قتل کر دو. بولا دیکھو میں مار دیا اس کو. اور ایک مجرم کو بولا اسے آزاد کر دو, دیکھو اس کو میں جان بخش دیا. بولا تو ابراہیم علیہ السلام فوری وہ مناظرے میں سیکنڈ کوسچن کرے اس کو, اچھا جب تو اتنا غالب ہے تو ذرا یہ سورج کو اب ڈبا کے بتا یا نکال کے بتا. بولے تو دیکھیے اب مالک کہاں ہوا, کیونکہ آپ کے میرے لیے سورج ہماری ضرورت ہے تو اس پر کسی اور کا قابو ہو ہی نہیں سکتا. مکمل مالک مطلب جو کچھ آپ استعمال کرتے ہیں ان سب پر اس کے اکیلے کا قابو ہونا. تو الولیو کی جو پہلی صفت ہے, اب اچھا غور کرو آپ, جنت کے مالک کون ہے؟ اللہ.
जहन्नम के मालिक अल्लाह, मैदान महशर के मालिक अल्लाह, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक अल्लाह। हुक्म इस पूरे कायनात पर किसका चलेगा? जिसको मैं वली बनाता हूं अल्लाह का, वो किसका गुलाम है? क्योंकि उसके भी हाकिम और मालिक अल्लाह है। अल वलियू की पहली जो मीनिंग है, मुकम्मल मालिक, मुकम्मल हाकिम, उसका हुक्म चलेगा, उसकी मिल्कियत है जो कुछ भी है। ये पहला माना है। इस पहले माने में बाकी सब निकल गए। उसका दूसरा माना, अब ये दूसरे माने में भी निकल जाते हैं। हर वक्त और सबसे ज्यादा करीब रहने वाला। सूरह खाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16, मैं अपने बंदों की शाहरत से भी करीब हूं। तो इसका माना अक्सर लोग अल्लाह ताला की जात के साथ लेते हैं। उलेमा ने इससे मना किया है और बाज लोग इल्मी एतबार से बताते हैं कि अल्लाह इल्म के जरिए से करीब है। लेकिन उलेमा यह कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कोई अपने बारे में बयान देते हैं तो हम चूंकि अल्लाह ने किस तरीके से करीब है नहीं बताया। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त के बारे में क्या कहा, अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। तो अब अल्लाह पहले आसमान पर किस तरह आते हैं, ना अल्लाह ने इसके बारे में हमको आगे समझाया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में आगे समझाया। और अगर अब हम ज्यादा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना मुहासबा यह करना कि हमारा ईमान और हमारी इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम का इल्म सीखने की मोहब्बत। देखिए तीन चीजें, हमारा ईमान, हमारी इस्लाम से मोहब्बत और हमारा इस्लाम का इल्म सीखने की मोहब्बत सहाबा से बढ़कर नहीं हो सकती। जब अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं, एक सहाबी भी ने पलटकर नहीं पूछा कि अल्लाह कैसे आते हैं। का मतलब अब अगर आप और मैं ये सवाल कर रहे हैं तो गैर जरूरी सवाल है हमारे लिए। ये सवाल ईमान से खारिज कर सकता है हमको लेके जाके। अल्लाह ने यही बात सूरह माइदा की आयत नंबर 100 और 101 में बताई। सूरह माइदा की आयत नंबर 100 में तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा अक्सर लोग अक्सरियत को देखकर कुछ काम करते हैं बोले अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह के पास इसकी कोई अहमियत नहीं है बोले अल्लाह ताला। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह के पास अल्लाह जो बोले, नबी जो तरीका बताए, सिर्फ इसकी अहमियत अल्लाह के पास। और अल्लाह ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 63-64 में भी यह वाज़ह कर दिया, मेरे नबी मेरे मर्जी से तुमको हुक्म देते हैं। यानी नबी भी कोई हुक्म देंगे तो उसमें भी नबी की खुद की मर्जी नहीं चल सकती। नबी भी मेरे मर्जी से तुमको हुक्म देते हैं मेरा। यानी गुलामी कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की होगी, चाहे वो बंदे हो, रसूल हो, नबी हो, अल्लाह के गुलाम रहेंगे वो लोग। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा की आयत नंबर 100 में क्या कहा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बोले। आयत नंबर 101 में अल्लाह ने क्या कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, गैर जरूरी सवालात मत किया करो। कि तुमसे पिछले वाले लोगों ने जब ऐसे सवाल किए तो उनके दिलों से हमने ईमान को निकालकर फेंक दिया बोले अल्लाह ताला। तो अब गैर जरूरी सवाल का मतलब क्या हो गया, बाज ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर सहाबा ने सवाल नहीं किया, और उससे भी बढ़कर देखो सहाबा के जैसा ईमान तो नहीं हो सकता, सहाबा के जैसी इस्लाम से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, सहाबा से ज्यादा इस्लाम का इल्म सीखने की हमारे पास जुस्तजू भी नहीं हो सकती, और उससे कई गुना बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई चीज आगे हमको नहीं बताए का मतलब हमारे नबी से ज्यादा हमारी फिक्र कोई और कर ही नहीं सकता। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6, मेरे नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब है बोले अल्लाह ताला। यानी आप खुद अपने आप को जितनी मोहब्बत करते उससे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से करते। इतनी मोहब्बत करने वाले नबी ये बोले कि अल्लाह पहले आसमान पर आते, इसके बाद नहीं बताया किस तरह आते, क्या तरीका होता। तो उलेमा बोलते हैं अब इसके बाद इसके पर सवाल करना, इस पर गुफ्तगू करना, इसको समझाने जाना, ये पूरे कुफ्र की हरकतें हैं। क्यों? अगर ये इंपॉर्टेंट होता, अगर जरूरी होता तो यकीनन सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम देते। और अगर सहाबा को महसूस होता कि ये बहुत अहम है और पूछ लिया जाए तो सहाबा फौरन पूछ लेते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरबियत दी इस उम्मत को। क्या तरबियत दी? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कोई भी बात बताई जा रही है तो हमारा ईमान ये होगा समेअना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत कबूल की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं हवा बहुत गोल तरीके से फिर रही,
اب گول طریقے سے پھرنے کا مطلب آپ وہی گول لے سکتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گول ہے. اس کے علاوہ گول آپ کے پاس کوئی دوسری چیز تصور میں آ ہی نہیں سکتی. اب اللہ کے بارے میں تصور کیسا لیں گے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا کہا آیت نمبر 4 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا, سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا, اللہ کے جیسا تو کوئی ہونا دور کی بات ہے, اگر اللہ کوئی چیز کی مثال دے دے اس مثال کی بھی کوئی مثال نہیں دے سکتے بولے اللہ تعالیٰ, مثال کی بھی کوئی برابری نہیں ہو سکتی بولے اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ کے مثال کی ہی مثال نہیں دی جا سکتی تو اب اللہ کی تو کوئی مثال ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو اللہ کیسے آتے ہیں یہ کوئی بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کیسے ہیں ہم کو نہیں معلوم. تو علماء نے کیا تربیت کی معلوم ہے, جب ایسی کوئی بات اللہ رب العالمین کے بارے میں آئے تو ہم کو کہنا چاہیے ہم ایمان لائے اور اللہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں پہلے آسمان پر. اللہ کو جو شان زیبا دے اپنی شان کے حساب سے وہ پہلے آسمان پر آتے ہیں. مثال کے طور پر پریزیڈنٹ آف امریکہ بازار میں گئے, یہ جملہ اگر میں بول دیا تو میرے کو اب باقی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پوری سیکیورٹی تھی, ان کے پیچھے جو ایک پورا کارز کا جو ہے ایک جھنڈ تھا اور ان کے پاس زیڈ زون سیکیورٹی تھی. یا اگر میں پرائم منسٹر نریندر مودی حیدرآباد میں نام پلی آئے بولا, صرف یہ جملہ بول دیا, تو اب آپ تصور بھی نہ لاتے کہ انہوں رکشے میں آئے ہوں گے, یہ تصور ہی نہیں آتا. کیونکہ دا مومنٹ وہ پروٹوکول بنتا آپ کا ذہن وہ لیول پہ کام کرنا شروع کر دیتا. اللہ کے لیے جب بات آئے گی تو اللہ تو تصور کے باہر ہے آپ کے میرے. تو اب کوئی تصور دینا وہ اللہ کی شان میں گستاخی, وہ اللہ کی شان میں کفر ہے, تو ہم بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتے. اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے کہا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہ میں ان کی شہرت سے قریب ہوں, کس طرح قریب ہے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق قریب ہے. لیکن ذات کے طور پہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے اللہ نے خود قرآن میں واضح کر دیا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا الرحمن عرش کے اوپر ہے. الرحمن اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بولتے کہ میں پہلے آسمان پر آتا ہوں یا تمہاری شہرت سے قریب ہوں, اس کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا, اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں بتایا. اس کے بارے میں مجھے بھی صرف ایمان لانا ہے, میری شیخی نہیں بگاڑنا ہے ان معاملوں میں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جب میں بول رہا ہوں کہ الولی کا دوسرا معنی, پہلا معنی مکمل مالک اور مکمل حاکم, مکمل اختیار جو ملکیت کا صرف اللہ کا, مکمل حکم دینے والا میرے لیے صرف اللہ رب العالمین کی ذات. سیکنڈ میننگ ہر وقت, ہر وقت, ہر وقت مطلب میری جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے مقدر میں, جب سے میں پہلی سانس لیا میرے قبر کے گڑے میں اترنے تک, پھر قبر کے گڑے میں بھی, پھر میدان محشر میں ٹھہرنے تک, پھر جنت یا جہنم میں جانے تک, اور اگر اللہ نہ خواستہ جہنم میں ڈالا گیا تو پھر وہاں سے نکالے جانے تک, پھر جنت میں بھیجے جانے تک, اور جب تک جہنم ہے اور جب تک جنت ہے جو کہ ہمیشہ ہے. ان پورے وقت پر ہر وقت سب سے قریب اللہ ہے, کوئی اور ہو سکتا. تو دوسرے معنی میں بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ سوائے اللہ کی ذات کے الولی یہ صفت اور نام کسی اور کو زیبا نہیں دیتی. تیسرا معنی الولی کا کیا ہے؟ ایسی ذات مبارک جو سب سے بہترین طریقے سے اور سب سے نزدیکی طور پر بغیر ایک لمحہ چونکے کے آپ کی اور میری حفاظت کرتے ہیں. اب یہ کون کر سکتا؟ ایسی ذات مبارک ہر لمحہ جو میری حفاظت کرتے ہیں بغیر چونکے کے, یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا, اگر ایسا ہے تو سیریا میں اتنے مسلمان مر رہے ہیں, کشمیر میں کئی معصوم مسلمان مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں آج واویلا ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا جب اللہ ہماری حفاظت کرتے؟ تو اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیے آرمی اور پولیس میں جب ٹریننگ دی جاتی, آپ کو اگر زیڈ زون سیکیورٹی جوائن کرنا ہے یا بلیک کیٹ کمانڈوز جو گرلز اور ڈرلز ہوتے, سب سے ٹف جو تربیت دی جاتی, ٹریننگ دی جاتی, وہ بلیک کیٹ کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی. اٹس دا ٹفسٹ. اب جو اتنی ٹف ٹریننگ ہے وہ ٹف ٹریننگ دے کے اس کو اس میں سے نکال کے جب لاتے تو وہ ٹف ٹریننگ میں اس کو مار لگتے, زخم آتا,
اس کے باوجود اس پہ اس کا باس رحم نہیں کھاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رحم نہیں کھانے کا مطلب ظلم نہیں کر رہا انہیں, اس کو ایک مقصد سے ابھارا جا رہا. اب یہ امت کو اللہ چاہتے ہیں کہ جنت جیسی پاک جگہ دے جہاں پہ ہمارے نبی, پورے انبیاء اور پورے انبیاء کے صحابہ اور مومنین, صالحین, صدیقین, شہداء موجود ہیں. لیکن اعمال کا یہ عالم ہے, اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں ہم کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بچک جا رہے ہیں. لہذا اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس دن کی رسوائی سے بچاؤ, یہی مصیبتوں میں ڈالو ان کو, ابھارو تاکہ میں جنت میں داخلہ دے سکوں. تو اللہ چونکے نہیں ہم سے, اللہ ہم سے غافل نہیں ہے, اللہ ہمارے حالات سے غافل نہیں ہے. آج جو کفر کا واویلا ہے, جو کافر خوشیاں منا رہا مسلمانوں کے نقصان پر, جو اسلام کا دشمن بڑا خوش ہے, مذاق بنا رہا, ارے ان کا مذہب, ارے ان کی حالت تو دیکھو. اور جس کے دل میں جو آیا, جیسا آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ بلی چوہے کا جب شکار کرتی تو بلی چوہے کو کیا کرتی, تھوڑی دیر چھوڑتی, انہیں بھاگنے کو جاتے, پھر پکڑ کے لاتی, یعنی اس کو کھلواڑ کرتی اس کے ساتھ ہر طریقے سے, اور اس کے بعد آرام سے کھا جاتی. آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ساری دنیا میں, جس طرح چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے کھلواڑ ہو رہا. کہیں گو رکشک آپ کو مار کے پھینک رہے ہیں, چاہے آپ کے پاس گائے کا گوشت ہو یا نہ ہو, وہ بات کی بات ہے. فورینسک لیبورٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے جوتے پڑیں گے. وہ مارنے والوں پر کیس بک نہیں ہوگا, پہلے آپ پر کیس بک ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ کہیں گستاخی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی جذباتی مسلمان کچھ کر دیا, اس کو نہیں بولا جائے گا تو ہے ٹیررسٹ بولا جائے گا. تو یہ جو کچھ جہاں کہیں ہو رہا, جہاں آپ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ, ہر طریقے کا کھلواڑ ہو رہا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے چونکے, نہیں نہیں نہیں, ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں فی الوقت کہ ان گندے اعمال سے جنت میں نبی کی صحبت نہیں مل سکتی ہم کو. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ ان پورے انبیاء کے, وہاں پہ صالحین, شہداء, اتنے نیک لوگ ہیں, اتنے متقی لوگ ہیں کہ ہم جیسے گنہگار ان کے بازو جا کے پڑوس میں نہیں ٹھہر سکتے. ان کے قابل بنایا جا رہا. اچھا ٹھیک ہے, تم لوگ اچھے اعمال تو نہیں کر رہے نا, تم کو کامیابی تو نہیں مل رہی نا, لیکن تم کو ذلت کے باوجود, تمہارے سروں پر بم پھوڑنے کے باوجود میرے کلمے کو پکڑے ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ میرے کو قبول ہے تمہارے پاس سے. میری نبی کی محبت میں ٹھہرے ہوئے, یہ قبول ہے تمہارے پاس سے. تم لوگ اتنے حالات کے باوجود کفر اور شرک نہیں کر رہے, یہ قبول ہے مجھے. ولی ہوں میں تمہارا, میں دوست ہوں, مجھے معلوم ہے تم کو کیا دینا ہے اس کے بعد. تو مایوس ہونے کی ہم کو انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. تو تیسری معنی کیا ہے, دیکھیے وہ صفت میں کبھی اللہ ہم سے نہیں چومتے. دیکھیے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں انسانوں میں ہم سے, لیکن ماں کو گہری نیند لگ گئی, کئی واقعات ہوتے نا, معصوم بچہ پلنگ پہ سے نیچے گر گیا تو ماں چونک گئی. اتنا چاہنے والی ماں بھی چونکی مجھ سے, لیکن رب کی ذات کبھی بھی نہیں چونکتی ہم سے. تو کچھ ہو رہا نقصان, تو اسی میں میری آخرت کا فائدہ ہے. یہ دنیا کی تو اللہ کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی مچھر کے پر کے کونا, مچھر کا پر بھی نہیں, مچھر کے پر کے کونے کے برابر کی اہمیت ہوتی تو اس دنیا میں کافر کو میں کچھ نہیں دیتا. بولے اہمیت ہی نہیں اللہ کے پاس, اس لیے سب کچھ دے دے رہا ہوں ان کو. تو تم لوگ مایوس مت ہو اس سے. سورہ زخرف میں بولے اللہ تعالیٰ, ہم کو اگر ایمان والوں کے دلوں میں جو درد ہوگا اس کا احساس نہ ہوتا تو اتنا دے دیتے ہمارے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے والوں کو کہ ان کی دیواریں چاندی کی اور چھت سونے کے ہوتے. بولے لیکن ایمان والوں کو دل کو تکلیف پہنچے گی یہ خیال کر کے ان کو بھی دیے ان کو اتنا نہیں دیے. بولے اللہ تعالیٰ کا مطلب ولی میں چونکا نہیں ہوں تم لوگوں سے, ہر وقت تمہارے قریب ہوں میں, سب سے نزدیک ہوں میں, تمہاری بھلائی کا سوچ رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا کہاں داخل ہو؟ جنت میں جائے. اس کی تیاری کرا رہا ہوں تم لوگوں کو. تم خود سے تیاری نہیں کرے تو میں میرے طریقے سے تیار کر رہا ہوں تم لوگوں کو انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چونکے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کا چوتھا معنی ہے ایسی ذات مبارک جو جب چاہے اپنی مرضی کے حساب سے کسی کو بھی جس طرف چاہے پھیر دے. کل تک کوئی کافر ہے ایمان والا ہو گیا, آج کوئی ایمان والا ہے کل کافر ہو گیا. وہی خالد ابن ولید جو کھڑے ہیں جنگ احد کی پہاڑی پہ,
تو اتنا بڑا نقصان کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہی کفر کی طرف طاقت بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اللہ نے جب پلٹا, یہ ہے الولی. ہم جب پلٹ دیتے کسی کو ہماری مرضی سے, کوئی اس کو پھر اس کے بعد نہیں پلٹا سکتا. وہی خالد ابن ولید جو 70 صحابہ کے قاتل ہیں, اگر احد کے میدان میں دیکھا جائے تو ذمہ دار ہے 70 اکابر صحابہ کے قتل کے, وہی خالد بن ولید کو جب اللہ نے پلٹا دیا تو آج آپ اور میں ان کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں بول رہے ہیں, سیف اللہ بول رہے ہیں. آج اگر کبھی بہادری کے واقعات لینا ہے تو وہی خالد ابن ولید کا نام لے رہے ہیں. وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار میان سے نکالے تھے کہ میں اب نبی کا قتل کر دوں گا, نعوذ باللہ. پلٹا اللہ تعالیٰ. کیسا پلٹے؟ ایسا کہ جو نکلے اپنے گھر سے میان کی تلوار کھینچ کے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. اب اللہ الولی پھیرے اللہ تعالیٰ. کیسا پھیرے؟ کچھ لمحوں میں کفار مکہ کعبے کے پاس بیٹھے ہیں خوشی مناتے ہوئے کہ بڑی خبر آنے والی ہے. وہ اب تو عمر گئے ہیں نکال کے اپنی تلوار کو, اب دیکھو جو مزہ آئے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا. اور کچھ دیر کے بعد اتنا زور کا نعرہ اللہ اکبر کا, ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مکان سے جہاں نبی اور صحابہ چھپ کر بیٹھے تھے, کیوں آیا وہ نعرہ؟ خوشی کے مارے کہ عمر ایمان لا لیے. کچھ لمحہ پہلے قتل کے لیے نکلے سے عمر ایمان لائے. اب یہ عالم کہ وہی عمر ابن خطاب نبی کو اور صحابہ کو باہر لے کے آئے, بولے آئے نبی پڑھیے نماز کعبے میں, ہم حق پر ہے, ٹھہرو صحابہ پڑھو, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے تمہارے قریب. یہ وہی عمر, یہ ہے الولی جو پلٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو. تو 4 معنی, ایک مکمل مالک مکمل حاکم, دوسرا ہر وقت سب سے زیادہ قریب, تیسرا ہر لمحہ بغیر چونکے کے حفاظت کرنے والا, چوتھا پورا اختیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, جب چاہے جس کو چاہے جدھر چاہے پلٹا دے, کوئی اللہ تعالیٰ کو اس پر سوال نہیں کر سکتے. یہ ہے الولیو کے معنی. اور وو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ وو لام یا قرآن مجید میں 232 مرتبہ 11 الگ الگ الفاظ اس سے بنے ہیں, اور 232 مرتبہ یہ روٹ کو لے کر قرآن کی آیتوں میں یہ استعمال ہوا ہے. اب اس معنی کو سمجھنے کے بعد قرآن میں اللہ نے اللہ ولی ہے یہ کہہ کر 5 دفعہ مخاطبت کی انسانوں سے. سب سے پہلی مرتبہ جو مخاطبت اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ولی ہوں تمہارا, یہ کہاں پر آیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آیا. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 257 جس سے میں نے اپنے بیان کی شروعات بھی کی, یہ بڑی اہم آیت ہے. لیکن یہ آیت سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے پچھلی 2 آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے پچھلی 2 آیتیں کیا ہے؟ ایک ہے آیت الکرسی اور بالکل اس کے بعد کی آیت, اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں. آیت الکرسی اگرچہ کہ اس کے اوپر بھی مکمل درس اگر ساری زندگی بولتے بیٹھ گئے تو آیت الکرسی ہے, اس پر ہی درس ختم نہیں ہوگا. لیکن مختصر صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن میں آیت الکرسی کے بارے میں بیان کر دوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا, وہ ہمیشہ کی حیات والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہی قائم کرنے والا ہے. حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اونگ کب آتی ہے؟ آپ کو تھک گئے تو آتی, تھکتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, تو اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, سنت مانے اونگنا, نوم الصلاۃ خیر من النوم, فجر میں پکارتے نا مؤذن, نماز نیند سے بہتر ہے. نوم مانے نیند, سنت اونگ, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف میرا ہے. اکثر کیا ہوتا جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں آبجیکٹیفائڈ تھنگز آتے, خالی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے میرا ہے. کون ہے مالک؟ آگے الولی کی صفت اس میں, جو کچھ ہے میرا ہے. اس میں خاص چیز دیکھیے آپ, انسان سوچ رہا نا اپنے دماغ میں, سوچ آبجیکٹ ہے, کوئی آبجیکٹ ہے یہ, لیکن سوچ ایگزسٹ کرتی نا کوئی چیز. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟
सोच एक वजूद में है, सो चीज है, लेकिन क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आसमानों और जमीन के बीच में है या आसमान जमीन से कहीं बाहर है आपकी सोच? इसका भी मालिक मैं हूं, बोले अल्लाह ताला। लहू माफिज उमूमन माने कैसे ले लेते हम? ऑब्जेक्टिफाइड थिंग, कोई चीज को आप महसूस करें तो अच्छा। जमीन में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि झाड़ पहाड़, हर चीज तू जो सोच रहा, वो मौत के लम्हे में रूह निकल गई तेरी, अब रूह कहां पे है? जहां कहीं है। ईमान वाला है तो इल्लियून में, और गुनहगार है तो सिज्जीन में। जहां कहीं तेरी रूह है, वो रूह के साथ जो कुछ हो रहा, मैं हूं उसका मालिक। वो रूह के साथ जो फरिश्ते लगे हुए हैं और जो कुछ वो लोग उसके साथ कर रहे हैं, मैं हाकिम हूं उसका। हुक्म मेरा है वो फरिश्तों को ये करने के लिए। समझ रहे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हमको, क्या सिखाए? लो माफी समावाती वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है, खबर जमीन में है, आसमान में है। वो खबर में तुम डाले जाते ही क्या क्या होने वाला है, कोई नहीं छूटने वाला है उससे, कोई भी। खबर में दो चीजें होते हैं। हमारे उर्दू में कंफ्यूजन क्यों होता मालूम है? हम लोग उर्दू और अरबी को जब मिक्स कर लेते तो चीजें समझ में नहीं आती। खबर में एक है सवाल और एक है अजाब, ये दो अलग चीजें। सवाल क्या है? इसको अरबी में फितना बोलते हैं। अक्सर क्या होता है, जब फितना बोले तो हम उर्दू में नेगेटिव मीनिंग में लेते उसको। अरबिक में फितना एग्जाम को बोलते हैं। औरत फितना है। उर्दू दान और इंग्लिश मीडियम में जब ट्रांसलेशन हुआ तो पूरे जने कैसा करे उसको, अरे बेचारी औरत को फितना बोल रहे हैं। बोले औरत फितना है का मतलब औरत मर्द के लिए एग्जाम है। तो औरत को बुरा नहीं बोले अल्लाह ताला, तुमको अलर्ट करे कि देख तेरे लिए मैं एग्जाम बनाया, कोई इतनी खूबसूरत चीज बनाया जिस पे तू मायल हो जाता फौरी। उन्हें बुरी है नहीं बोले, तेरे लिए एग्जाम है बोले। फितना, समझ रहे ना? फितना माने इम्तिहान। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? खबर में क्या होता? दो चीजें होती, हम लोग दोनों को मिक्स कर लेते इसलिए प्रॉब्लम होता। एक है अजाब, एक है सवाल जवाब को फितना बोलते हैं अरबी इस्तिलाह, कुरान और हदीस की इस्तिलाह में यह है फितना। उसके बाद अजाब है, जो बोलते जुमे के दिन मर गया अगर कोई तो उसको जुमे के दिन अजाब नहीं होगा, फितना बराबर है उसके लिए। सवाल से उन्हें भी नहीं छूटा। सवाल तो जब भी पूछा जाएगा उसको, शबे कदर को मरा, सवाल तो है उसको, अजाब नहीं होगा रमजान तक। अजान का वक्त हो गया, सवाल है, अजाब नहीं होगा उसको जितनी देर अजान हो रही। सवाल से कोई नहीं छूटने वाला है। अब ये जब सवाल हो रहा, सहाबा को सवाल हो रहा, तो मशहूर हदीस कौन सी वाली? नबी मौजूद है अपनी हयात में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, और अचानक गुजरते हुए रुक गए, एक डगाली तोड़कर फौरन एक खबर पे लगाकर बोले मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जब तक ये डगाली ना सूखे, खबर में उनको फितना नहीं, ये अजाब था। किसको हो रहा वो अजाब? कौन है वो खबर में? नहीं समझे अभी भी? अरे आप बोला आजकल डिजिटल दौर में खटका दबाते ठट 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 कनेक्ट होना चीज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हवाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस का लेते, फूला डालने खबर पे। इसी हदीस का हवाला, नबी मौजूद रह के अमल क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी खबर की डगाली लगा रहे हैं और दुआ किससे कर रहे हैं? अल वली, हुक्म उसका चलेगा उन फरिश्तों पर, नबी का भी नहीं चलेगा। अल वली, उससे दुआ मांग रहे हैं अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह जब तक डगाली ना सूखे इस पर अजाब ना हो। नबी वहां ठहर के हाँ ये जवाब दो, फरिश्ते ये पूछे, बोलो फरिश्तों को ये बोले नबी से ज्यादा कोई सहाबी से मोहब्बत कर सकते? कायनात का सबसे बड़ा वली कोई सहाबी की जूती की धूल को भी पहुंच सकता। वक्त के नबी बाहयात मौजूद है,
اور خبر کے حالات میں اللہ کے نبی صرف اتنا ہی کیے, ڈغالی لگا کر اللہ سے دعا کی اور بولے اے اللہ اس کے عذاب کو کم کر دے جب تک ڈغالی نہ سوکھ جائے. عذاب سے بچا نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حکم کو پھیر نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم پلٹنا تو یہ اللہ کا اختیار ہے, نبی کی دعا سنے یا اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ اے اللہ کے اے نبی آپ کی یہ دعا ہم نہیں سنیں گے. ایسا ہوا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 79 اور 75 سے اس کا کانٹیکسٹ ہے. آیت نمبر 75 آپ لوگوں کے لیے, بہنوں کے لیے بڑی اہم آیت ہے, بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے اللہ اگر آپ ہم کو نوازیں گے تو ہم آپ کے دین کے راستے میں خرچہ کریں گے. اور جب اللہ نے ان کو نواز دیا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مڑ گئے بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے کیا سزا دی معلوم ہے؟ اللہ اکبر, کیا سزا ہے اس کی. دیکھو ہر بندہ کرتا نہیں کرتا, اللہ اگر میں کمانے لگ گیا تو میں ضرور اتنی خیرات کروں گا, مسجد کو اتنا دوں گا, یہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم ہے؟ بندوں کو اپنے دیتے, جس وقت دیتے بندہ محسوس نہیں کرتا, امتحان لیتے ساتھ میں. کیسا لیتے معلوم؟ امتحان. بندہ وعدے کر رہا تھا اللہ سے میں مسجد کو اتنا, وہاں خیرات میں اتنا, وہاں اتنا, وہاں اتنا میرے کو دیجیے اللہ تعالیٰ. دیے اللہ تعالیٰ. جس دن دیے اس کے 2 دن کے بعد اس کی اماں بیمار پڑتی ہے. اب دیکھتے اللہ تعالیٰ انہیں وہ وعدہ پورا کرتا ہے, اماں کا پاس بھگ جاتا ہے. یا اس کے سامنے گھر بکنے کو آتا, بولتا ہے اللہ میں اگلے مہینے میں دونوں ملا کے کر دوں گا. یہ بنتی امتحان آپ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا. دیکھیے آپ جان بوجھ کے نہیں بھولے وعدے کو, لیکن بھولے تو صحیح, مکر گئے وعدے سے. انہوں نے کہا کہ میں نوازوں گا تو میرے دین کے لیے خرچہ کریں گے, اور جب میں نوازا تو وعدے سے پلٹ گئے بولے. اور جب انہوں نے وعدے سے پلٹا سزا کیسی آ رہی دیکھو آپ. اللہ اکبر. تو اللہ نے ان کے دل میں نفاق کی بیماری ڈال دی بولے اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کے دل میں نفاق کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ آسان طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مومن میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ بولے مومن ایمان والا جس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے, منافق جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے, دونوں کا فرق کیا ہے؟ بولے پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے سمجھا دیا. منافق وہ ہوتا جو گناہ پہ گناہ کرتا اور اطمینان میں رہتا کہ میرے نیکیاں قبول ہو جا رہی. گناہوں کی تعداد زیادہ رہتی, نیکیاں بہت تھوڑے رہتے, مگر اطمینان میں رہتا قبول ہو جا رہے. اور مومن وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلے آتا اور چھوٹے گناہ سے بھی ہیبت کھاتا, کام ہے جہنم میں پھینکا جاؤں گا کی. یہ فرق ہے. بولے منافق کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم؟ اس حدیث کے ضمن میں توبہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ انہیں اطمینان میں نیک ہوں. توبہ کب کرتے آپ؟ جب گناہ کرے, احساس ہوا تو توبہ کرے. لیکن یہاں نفاق کی بیماری اتنی بھینکر بیماری ہے جو آپ کو اطمینان کرا دی, کچھ نہیں ہوتا, چلتا ہے, اب توبہ ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ سزا کیا دیا بول رہے ہیں؟ کون سے وعدے سے مکرے؟ نوازے تو خرچہ کروں گا بولے تھے, نہیں کرے تو نفاق کی بیماری ڈالا جو ان کی موت تک ان کے دل میں رہے گی. بولے سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے 80 پڑھ لو آپ. یہ پوری بات کیوں لا رہا ہوں میں؟ یہ بتانے کو کہ بعض وقت اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ رد کرے. اللہ اکبر. آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے؟ اے میرے نبی اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے ہم آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے. ایک بار نبی دعا کرنا یہ خود کتنی بڑی بات ہے. اے میرے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے ان کے حق میں ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے بولتے اللہ تعالیٰ. اب طے ہو گیا, ڈیسیشن آ گیا اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا, منافقوں کا سردار بولے, ابو المنافق منافقوں کا باپ ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو جنگ احد میں 300 منافقین کو لے کے میدان سے نکل گیا اچانک. ہم کو سمجھنے میں جو ہے نا بہت ایک دم سمپل دکھ رہا ہے, اچھا 300 کو لے کے گیا. آپ لوگ یہ سمجھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری وار کی اسٹریٹجی بنایا, اب 1/3 نکل گیا, اس میں سے حملہ ہو گیا سامنے سے, پوری پلاننگ فیل ہو گئی اچانک. کتنا بڑا نقصان کرا انہیں. اس کے باوجود برابر مدینے میں تھا, برابر ہر جمعے کو آتا تھا, ہر نماز میں پہلی صف میں موجود رہتا تھا, مر گیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے یہی سورہ توبہ میں کہہ دیا
کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، بولے اللہ تعالیٰ تھا تو منافق، بیماری ڈال دوں گا بولے. یہ پوری بات کیوں بتایا ہمیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ حکم اللہ کا چلتا، یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے نبی سے. ہم کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ دعا قبول کریں گے. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اصل الولیو کا معنی کیا ہے؟ مکمل مالک اور حاکم انہیں ہے، اس پہ زور کسی کا نہیں چل سکتا. اس سے آپ بھیک مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجا کریں گے. آپ اپنی جو اس سے محبت ہے اور وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس محبت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. حکم چلانا، ضد کرنا، ٹھہر جانا، میرے ہیں انہوں. اب اللہ کی آواز آ رہی فرشتوں کو، ارے رے 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 وہاں کیوں گئے؟ اور وقت کے نبی کی خود حدیث پیش کر رہے ہیں. پھول ڈالتے وقت حدیث یہی پیش کرے نا کہ نبی لگائے تو ہم ڈال رہے ہیں پھول. اچھا اس میں بھی دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈال کے ڈھگالی، کیا بولے؟ کیا ہو رہا بولے خبر میں؟ تو عذاب جہاں پہ ہو رہا وہاں ڈالنا چاہیے. تم جس کو اولیاء اللہ بول رہے ہیں ان کی خبروں پہ ڈال رہے ہیں. پھر وہ اگر حدیث کی میں دلیل بنا بھی لوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل کیا بن رہی؟ عذاب ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا. تیسری خطرناک چیز اس میں کیا ہے؟ دیکھو آپ، اللہ کے نبی کو اللہ نے اطلاع کیا کہ اندر کیا ہو رہا. یہاں کیسا اطلاع ہو رہی ہے اندر کیا ہو رہا؟ یہ نبی کا معجزہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پوری بات کیوں بولا؟ آیت الکرسی کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سمجھانے کے لیے. جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، وہ صرف میرا ہے بولے اللہ تعالیٰ. وہ خبر میں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی بتائے نہیں؟ 3 سوال ہوں گے، کوئی بھی ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے ایسی لکیریں پڑ گئے ان کو، معلوم ہے نا، کالی لکیریں. صحابہ پوچھ رہے ہیں ان سے، اے امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ تو وہ ہیں عمر ابن خطاب جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرا عمر جس گلی سے چلے جائے شیطان رستہ موڑ دے اپنا. اے عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر ہوتے. پھر اتنا رونا، کیا قول ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا؟ اس عمر کو اللہ کی قسم ہے یہ یقین ہے اتنا تو ضرور ہوگا خبر میں عمر کے ساتھ کہ عمر کی ادھر کی پھسلی خبر ادھر کر دے گی. بولے اتنا تو پکا ہوگا میرے ساتھ. بولے خبر گلے ملتی ہے. جب مومنوں سے ملی تو ان کی تکلیف کو اللہ کچھ لمحوں میں راحت میں بدل دیتے، اور جب ہمارے جیسے گنہگاروں سے اللہ حفاظت کرے ملتی، کون ہے کائنات میں جو اس وقت سوائے اللہ کے آپ کی اور کوئی مدد کرنے والا ولی؟ کوئی ہے ولی آپ کا وہاں مدد کرنے والا؟ کون آئے گا بھائی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو سوال بھی نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے کو سوال ہے خبر میں، اور ان کو جواب دینا ہے من ربکا، تیرے رب کون ہے؟ جواب دینا ہے ان کو ربنا اللہ. میرا ایک ویڈیو ہے موت سے محشر تک بول کر، آپ لوگ دیکھیے، اس میں تفصیل سے احادیث بتایا، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کا طریقہ کار سوال کا پولیس کے 3rd ڈگری انٹروگیشن کے جیسا ہوتا. بولے نیک ہے کوئی، ابو بکر صدیق ہے تو فرشتہ آ کر یا ابو بکر صدیق ایسا نہیں پوچھنے والے. فرشتوں کو ولی کا حکم ہے جس کے وہ غلام ہیں، حکم ہے تم خبر میں کسی کے بھی پاس جاؤ گے تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں کون ہے. کمپیوٹر ہے بھائی، کمپیوٹر اس کو معلوم ہے بل گیٹس یوز کر رہا یا زکربرگ یوز کر رہا یا آپ یوز کر رہے. اٹس اے میکینیکل سیٹ اپ، ایک سیٹ اپ ہے. فرشتے ایک میکینیکل سیٹ اپ میں، ان کو بولے اٹھو ٹھہر گئے، ان کو بولے سجدے میں گر جاؤ 10 کروڑ سال سجدے میں ہو لوگ. اب وہ فرشتوں کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ سوال کرو جا کے. ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے جواب کے بعد، جیسا اے ٹی ایم کا آپ کارڈ ڈالے، پن صحیح مارے تو پروسیس آگے بڑھ گیا، پن غلط مارتے ہی دوسرے اف اینڈ بٹ پہ پروگرامنگ رہتی پوری. فرشتے پروگرامڈ ہے. if the answer is correct go to the next question, if the answer is correct do the 3rd question, if the answer is correct open the windows of heaven. اگر پہلا آنسر کریکٹ نیکسٹ اسٹیپ، پہلا آنسر غلط ٹھک 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 دوسری.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کے صحابی موجود ہے, نبی کے صحابی کا وہ معاملہ خبر میں ہو رہا, اور کہے کے لیے ہو رہا, نماز کا مسئلہ نہیں تھا وہاں, وہ عذاب کی وجہ پیشاب کے چھینٹے اڑا لیتے تھے اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے. صحابی کو نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ, صحابی کو کس پر نہیں چھوڑے؟ پیشاب کی لاپرواہی اور غیبت پہ نہیں چھوڑے. اور یہ عالم ہے نہ نماز کا نہ روزے کا, بچا لیتے بول رہا. وہاں وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہے, جب تک الولی. تو اللہ تعالیٰ جب آیت الکرسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بولے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کا مالک, حالات کا مالک, وقت کا مالک, خبر کے اندر کے چیزوں کا مالک, ہر فرشتے کو جو حکم دیے اس کا مالک, آپ کے ہر معاملے کا مالک, آپ کی سانس کا مالک, پلک مارنے کا مالک, اس پر ایک جو بال ہے اس کا مالک یہ میرا ہے, میں ہوں اس کا مالک. تیرا بال جھڑا اس کا مالک میں ہوں, تیرے بال کٹایا وہ بالوں کا مالک میں ہوں, تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی اوقات ہے, کس کی ہمت ہے, کس کی مجال ہے, کس کی جرأت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے دے. کوئی ہے خود سے کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر فرد تم میں کا, ہر فرد, فرد افراد, ایوری پرسن, ہر فرد قیامت میں اکیلا سامنا کرے گا اللہ تعالیٰ کا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تربیت اور تعلیم دے کے بول رہے ہیں یہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ پیدا کرے. دیکھو آپ ٹھنڈے دل سے سوچو, آپ کی اولاد ہے, سب سے پہلے اس سے ملاقات, اگر آپ باہر سے لوٹیں گے آپ کی جو تڑپ اس سے ملاقات کی ہے اور اس کی جو تڑپ باپ سے ملاقات کی ہے, اس کے بیچ میں ماموں, چچا, بیوی کسی کا رشتہ نہیں آتا. مالک کائنات پیدا کر کے بھیجا, کائنات کی چیزیں تم کو عطا کیا, اب آ گئی وہ ملاقات کی گھڑی. اب میں اکیلے ملوں گا اس سے. بولے وہ فرعون ہے, ملوں گا میں اس سے اکیلے, اور وہ اس کے مقابلے میں میرا ابو بکر صدیق ہے نبی کا, تو اس سے بھی اکیلے میں ملوں گا, اکیلے میں ملوں گا. میری ملکیت تھے یہ لوگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده. کوئی نہیں ہے اس دن فیس ٹو فیس ہے اب تم اللہ تعالیٰ سے. آپ ٹھنڈے دل سے ایک اور چیز سوچو, پولیس اٹھا کے گھر پہ سے لے کے چلے گئی, کتنے پاپڑا بیلنا پڑتا, کہاں پہ لے کے گئے بول کے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, ہے نا؟ وہاں اندھیرا گھپ, کوئی روشنی نہیں, سورج بجھا دیا گیا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, کوئی ہوش میں نہیں ہے اپنے, اور دوسرا ٹھہرا ہوا ہے بچانے کو آپ کو. سوچ کے دیکھو کتنا مذاق بنا رہے اللہ کی شان کا اور اللہ کی ذات کا اور اللہ کے دین کا. اس معاملے میں اللہ کے نبی کی پوری تربیت کچھ اور, ان کا مذہب کچھ اور, لیکن نام نبی کا ہے. اللہ کے نبی اسلام کچھ اور سکھا کے گئے, اور یہ ایک نئے نام سے اسلام بنا لیے, نئے عمل کا اسلام بنا لیے, نئی سوچ کا اسلام بنا ہے جس میں ان کی سوچ چل رہی. اچھا قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیوں؟ ہاں, آخری نبی, نبی کے لیے وہ کیا چیز ہے جو اس کو نبی بنا کر سب سے الگ کر دیتی؟ وہی. قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں. تم جیسا مطلب اعمال میں نہیں, احساسات میں. وہ تمام سنتیں جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں وہی تمام سنتیں میرے لیے بھی اللہ کے پاس سے, لیکن مجھ پر وہی آتی. مطلب میں مصطفیٰ ہوں, میں مجتبی ہوں. مصطفیٰ جو چن لیا گیا, مجتبی جس کو ایک مخصوص کام سے چنا گیا. وہ تم نہیں ہوں تو انسان. اللہ نے کئی مخلوق بنائی, اس مخلوق میں نبی کی مخلوق کیا ہے؟ انسانوں میں سے ہے, لیکن مجھے مصطفیٰ بنایا اللہ نے, چن لیا تم لوگوں میں سے. مجھے مجتبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, چن لیا سب سے خاص کام کے لیے مجھے.
مجھے مقام دے دیا اللہ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ ماشاءاللہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وحی آتی ان پہ, وحی آتی. وحی آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائی جاتی جو عام انسانوں سے غائب ہیں. آسمان کے حالات, میں پیدا ہونے کے پہلے کہاں تھا, میری روح کے بارے میں کیا معلومات ہیں میرے پاس, خبر میں کیا ہوگا, عذاب کیسا ہوگا, ثواب کیسا ہوگا, یہ پورے غیب کی باتیں ہیں. یہ کس کو بتائی جاتی؟ نبی کو. اب جو آج بیٹھ کے بیان کر رہا اور بول رہا, وہاں خبر میں انہوں گئے, انہوں ایسا بولے تو ایسا ہو گیا, کیسا معلوم ہوا رہے بھائی تیرے میں اور غلام احمد قادیانی میں فرق کیا ہے؟ انہیں منہ سے بولا میں نبی کے بعد کا نبی ہوں تو کافر ہو گیا. تو منہ سے نبی کے بعد کا نبی نہیں بولا, لیکن نبی کی جو وحی ہے جس سے نبی کو بتائے جاتے ہیں غیب کی باتیں, تو وہ باتیں بول رہا. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں میں کیا بولا, اس لیے جو شروع میں یہ جو ولی صفت ہے اللہ کی, اتنی عظیم صفت ہے, کئی لوگوں کی سانسیں پھولیں گی اور کئی لوگوں ناراض بھی ہو جائیں گے, ارے کیا ہے کیا ہے کیا ہے, کیونکہ اتنی جہالت ہے. ہم اصل کتاب سے دور ہیں, ہم اللہ سے ہی دور ہیں, ہم اللہ سے پوری طرح غافل ہیں, ہم اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. آج اللہ حفاظت کرے. تو سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے آپ, ولی میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, منزل الذی یشفع, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے فاطمہ میری لخت جگر, پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کی چاہت ہے نبی اعظم کے دل میں؟ کتنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کو, سبحان اللہ. آخری لمحات کان میں کچھ بولے, رونے لگ گئی, پھر قریب بلائے اپنے. آخری کے 5 دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے, بڑی تکلیف میں تھے, اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی لخت جگر کو قریب کیا, کان میں کچھ بولا, وہ رونے لگ گئی. پھر قریب کیا, بولے ادھر آؤ, خوش ہو گئی. بی بی عائشہ نے پوچھا کیا ہوا, بولے جب تو نہیں بتائے, بعد میں بتائے. کیا بتائے؟ بابا نے پہلے قریب کیا مجھے, بولے کہ اے فاطمہ میں چلے جانے والا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کے. میں بہت غمزدہ ہو گئی. پھر بابا نے کہا دوسری بار بلا کر, تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. بولے میں خوش ہو گئی. 6 مہینے میں انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بی بی فاطمہ کا. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی فرما رہے, اے میری فاطمہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تو رسول کی بیٹی ہے, تیرے اعمال کا تو جواب دے گی. بول رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ابو بکر سے. یا رسول اللہ صحابہ میں نہیں, گھر والوں میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے. اچھا کون انکار کر سکتا ہے یہ تاریخی حقیقت سے؟ بتاؤ مجھے ایک تاریخی حقیقت, ہسٹوریکل ایویڈنس. ہمارے نبی کی محبت کا اندازہ کرو بی بی عائشہ سے ہے. ان کے دامن میں روح قبض ہوئی. اللہ کے نبی کی محبت کا یہ عالم کہ بی بی عائشہ کی مانڈی پر سر ہے. کتنی محبت ہے. دیکھو انسان آخری وقت میں اس کے قریب رہنا چاہتا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. اللہ کے نبی بی بی عائشہ کے سب سے قریب وہی ہے ان کے لیے. اے عائشہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ کی قسم کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جو نبی کی محبت بی بی عائشہ سے ہے, جو ابو بکر صدیق سے ہے. کتنی محبت ہے معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات پر بحث ہو گئی. معلوم کچھ بحث ہو گئی دونوں میں. کیسا مقام ہے دونوں کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کتنا اعلیٰ مقام ہے. دونوں میں بحث ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دونوں میں بحث ہو گئی. عمر ابن خطاب چل لیتے آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے 3 دفعہ نکلا, مجھے اور میرے ابو بکر کو اکیلے چھوڑ دو, مجھے میرے ابو بکر کو چھوڑ دو, مجھے میرے ابو بکر کو اکیلے چھوڑ دو. یہ محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کی بیٹی جس کے بستر پر وحی آئی اللہ کے نبی کو, اللہ اکبر, جس سے اتنی محبت ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان سے کہہ رہے ہیں. دیکھو ایک تو امت کی محبت, ایک تو نبی کی زندگی, ان کا دل, ان کی محبت.
ان کا سکون بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا بول رہے ہیں عائشہ؟ 3 جگہ اللہ کی قسم ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا بول رہے ہیں. جب تم خبروں سے اٹھائے جاؤ گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. پلے صراط پر سے جب گزارے جاؤ گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور فرشتہ لا کر اعمال نامہ جب ہاتھ میں دے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 جگہ کس کو بولا جا رہا ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کون ہے وہ جو بولتے نا خبر میں انہوں آ کے جواباں دے رہے ہیں؟ انہیں بھی اس حدیث کا انکار نہیں کرتا رہے. بڑے بھائی کیا ہو گیا پھر؟ ایک طرف تو بول رہا کہ نبی بی بی عائشہ کو یہ تربیت دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں, امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں 3 جگہ میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں. اور یہ بولنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی یا رسول اللہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تب بھی آپ مجھے نہیں پہچانو گے؟ اس رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ 3 جگہ میں نہیں پہچانوں گا بولتی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کس کی اوقات ہے جو شفاعت کرے اس کے مرضی کے بغیر اس کے سامنے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ تو ہر اس چیز سے واقف ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تم سے غائب ہے تمہارے پیچھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. وہو العلی العظیم, اور وہ بڑا ہی اونچے مقام والا. العلی ہے, علی نہیں ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, العلی ہے. سمجھ گئے نا؟ ال آ گیا دیکھو, ہوول علی العظیم, وہ العلی العظیم ہے. اس کے بعد کی آیت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہمارے پولیٹیشنز بہت استعمال کرتے, 2 جگہوں کی آیت کو کرتے پولیٹیشنز ہمارے. کون سے پولیٹیشنز؟ جو دین سے کروڑا میل دور رہتے لیکن دین کا حلیہ پہن کے لوگوں کے سامنے غیر مسلموں کو خاص طور پہ اسلام کے بارے میں, خود کے بارے میں, ارے نہیں ہم پورے ایک ہے بول کے بتانا چاہتے ہیں. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی تلوار کی زور پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا, کوئی کسی پہ زبردستی کر کے اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو نہیں بول سکتا. لا اکراہ, یہ ایک آیت سورہ کافرون کی آیت. سورہ کافرون کی کون سی آیت ہے؟ لکم دینکم. آیت آخری والی دونوں بھی طرف یاد رکھیے. دیکھو یہ آیت آ رہی لا اکراہ فی الدین کب آ رہی ہے؟ پہلے اس کے اللہ کے بارے میں دعوت ہے. پہلے جس کو تم بولنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے پہ اسلام کی زبردستی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پہلے آیت الکرسی نازل کر کے مسلمان کو بولے پہلے اللہ کون ہے اس کو بتا, پھر بھی نہیں مانا تو بول تیرے پہ زبردستی نہیں ہے. اور سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بولو ان کافروں سے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے. یہ پورا سناؤ بولے پہلے اس کو. قل یا ایھا الکافرون, کہو ان سے اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں کرتا اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم اس کی کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, نہ میں اس کی کروں گا جس کی تم کرتے ہو, نہ تم اس کی کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. اس کے بعد ہے, پہلے نہیں ہے. جلدی بول دو پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ اب لا اکراہ فی الدین, دیکھیے میں پورا کیوں سمجھا رہا ہوں معلوم؟ وہ سمجھانے کو کہ اللہ جو اس کے بعد کی آیت میں اپنے آپ کو ولی بولے, اس کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین, دین میں, دین آپ کو معلوم تفسیر میں کیا آتا یہ آیت کے بارے میں؟ لا اکراہ فی الدین, جو آیت الکرسی میں اللہ خود کا تعارف دیے اس کو دین بولے اللہ تعالیٰ. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی ہے. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کو اکیلے ماننا ہے. یہی دین ہے تمہارا, باقی سب تو چھوٹی موٹی چیزیں. اسی لیے تو کہا گیا اے میرے نبی میرے بندوں سے کہیے اگر کوئی ان میں سے زمین سے آسمان تک کے گناہ لے کر آئے گا لیکن لا الہ الا اللہ, میری جو توحید ہے, میرے جو صفات ہے, اس میں اگر اس نے کوئی شرک نہ کیا ہوگا تو میں پورے گناہ میرے بندے کے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی حدیث قدسی اور ایک کیا ہے, میدان محشر قائم ہونے کے بعد ایک بندے کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے کہ اے بندے آج اگر تو وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے
اور میں تجھے کائنات کی جتنی دولت ہے عطا کر دوں اور پھر تجھ سے کہوں چل وہ مجھے دے دے, میں اس سے بچا لوں گا آج تجھے, تو کیا مجھے دے دے گا؟ بندہ بولے گا بے شک دے دوں گا اللہ تعالیٰ, اگر اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہے تو دے دوں گا, لیکن اس سے میں آج بچنا چاہوں گا. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے, کیا میں جب تجھے دنیا میں پیدا کیا کتنی چھوٹی سی چیز مانگا تھا تجھ سے, صرف میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر بولا, تو آج اتنے بڑے بڑے چیزیں دینا چاہ رہا, میں تو اتنی چھوٹی سی چیز بولا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر. لا اکراہ فی الدین, یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس کو منوانے میں نہیں مانتا کوئی, چھوڑ دو بولے اللہ تعالیٰ کو, لیکن تعارف دو پہلے بولے اللہ تعالیٰ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, اللہ نے صحیح چیز کو غلط چیز سے بالکل الگ کر دیا ہے بولے اللہ تعالیٰ, صحیح کو غلط سے بالکل الگ کر دیا. کیسے الگ کر دیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع, کون شفاعت کر سکتا میری مرضی کے بغیر؟ دنیا کا ہر باطل مذہب, ہر غلط مذہب کسی نہ کسی کو ٹھہرا لیا اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے. پوری کرسچینٹی کو دیکھ لو, جیسس ڈائیڈ فار آور سنس, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے, تو اب تمہاری عدالتیں من کر دو, پھر جو چاہے جرم کرو. ہر ایک کے پاس بول رہا ہوں میں, اور ہمارے پاس جو باطل عقیدے والے ہیں وہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں. دیکھیے کیا جیسس کرائسٹ بولے میں تم لوگوں کے لیے مرا؟ نہیں بولے, انہوں تو بائبل میں بہت کلیئر ہے. جب آپ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 پڑھتے ہیں, کلیئر بول رہے ہیں کہ جب تک تمہاری نیکیاں غیر یہودی نیکیوں سے, غیر بنی اسرائیل والوں سے آگے نہیں بڑھ جائے گی, تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے. بول رہا ہوں ان لوگوں پورا کیا بنا دیا اس کو الٹا کر کے, انہوں تعلیم کچھ اور انہی کو بیچ میں رکھ کے بول رہے ہیں معاف کرا دے ہمارے کو. یہاں بھی پورا وہی ہو رہا, سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ یہاں بھی پورا وہی کر رہے ہیں, یعنی تمہارا ایک دین بنا لیے, نام اسلام دے رہے ہیں اس کو, جبکہ اللہ دین کس کو بول رہے ہیں؟ میری توحید, میری کبریائی, میرا حکم, میرا فیصلہ, ہر چیز صرف میرے لیے ہوں گی. سمجھے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, ہم نے حق اور باطل, سچائی اور جھوٹ کو الگ کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا, میں طاغوت کا اس کے بعد کی آیت میں اور خلاصہ کر دوں گا. طاغوت عموماً طور پہ بتایا جاتا اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی, یا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی اللہ کے حکم کو توڑ کر فرما برداری کی جاتی, طاغوت میں آ گیا وہ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جس نے طاغوت کا انکار کیا, جس نے طاغوت کو رد کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان لایا, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے ایک بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. لَنْ انفصام لَهَا, وہ رسی اس سے کبھی نہیں چھوٹے گی, بول رہا اللہ تعالیٰ. جس نے اللہ کو ایمان لا کر پکڑ لیا اور اللہ نے جو چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دیا, بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا, بول رہا اللہ تعالیٰ, اس کبھی نہیں چھوٹے گی. واللہ سمیع علیم, اللہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں, ایک کیا اعلان کر رہے ہیں دیکھو. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر چیف منسٹر اعلان کرا کہ میں تمہارا دوست ہوں, آؤ بھائی بول کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا تمہارے, کیا کیفیت ہو جاتی ہے آپ کی؟ سچے دل سے بولو. مودی جی کر دیا یہ حرکت آپ کے ساتھ, اب تو پیرا زمین پہ ہی نہ رہتے. مودی جی نمبر دے دیا اپنا, کچھ رہا تو کال کرو میرے کو بول کے. شیر ببر ہر جانور بن جاتے اس کے بعد. یہ انسانی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, فطرت ہے کہ آپ کو ایک زبردست بیکنگ ملی ہے اس کے پیچھے. سمجھ میں آ رہا؟ آیت الکرسی میں تعارف دیا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد کی آیت میں کیا بولے؟ لوگوں کو بتاؤ زبردستی مت کرو, کیونکہ حق باطل ہم الگ کر دیے. اللہ ہر باطل معبود سے الگ ہے. کوئی ہے کہ اللہ کے جیسا؟ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ جو خود کا تعارف دیا, ایسا کوئی ہے کیا؟ دیکھ لو بولے, نہیں ہے, اپنے آپ کو الگ کر دیے, کوئی زبردستی نہیں ہے بولے. اب جو ایمان لایا اللہ کے اوپر, جس طرح آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا تعارف دیا, وہ طریقے پہ اللہ پہ ایمان لا لیا, بڑی مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے بولے, کبھی نہیں چھوٹے گی اس سے بولے وہ رسی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کے. اللہ اکبر. 2 کوڑی کا پریسیڈنٹ پرائم منسٹر دوست بن گیا تو تم آپے سے باہر ہو.
اللہ بول رہے ہیں تم ایمان لاؤ میرے پہ، میں تمہارا دوست ہوں. اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہوں. کون سے اندھیروں میں سے؟ عقیدے کے اندھیروں میں سے نکال کے. باقی کی تو ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ فاطر میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 سے 24 ہے. کیا آنکھوں والا بغیر آنکھوں والا ایک ہو سکتا؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. کس کو بولے اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان نہیں لائے اللہ پہ. لیکن ہم سب کو معلوم ہے نہ بہرے ہیں، نہ گونگے، نہ اندھے. عقیدے کی بات ہو رہی، عقیدے کی بات، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی بات، اللہ کو پہچاننے کی بات ہو رہی. اب کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جب میں ایمان والوں کا دوست ہوتا ہوں، دنیا تو میں مقدر کر دیا. میرے نبی کے لیے مقدر یہ تھا کہ ان کے انتقال سے پہلے صرف سوکھا کھجور چوسنا ہے رزق میں تو وہی ملے گا ان کو. 2 کھجور بھی نہیں ملیں گے. میرے نبی کو یہ مقدر کر دیا تھا. بڑا میرے نبی کے لیے میں مقدر کیا، ایسے گھر میں رہیں گے جہاں پیر پھیلائے تو ادھر کی دیوار کو لگ جائیں گے. محل نہیں مقدر کیا. سمجھ رہے آپ؟ لیکن یخرجہم من الظلمات الی النور، میں عقیدے کے اندھیروں سے نکال کر ان کو ایمان کی روشنی پر لاؤں گا. یہ کون سی روشنی ہے معلوم ہے؟ جس کا ذکر سورہ تحریم میں کرے اللہ تعالیٰ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 سے 9 جا کر پڑھیے. آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو حکم دیے، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بولے اللہ تعالیٰ. اچھا بڑی خاص بات ہے وہ آیت میں بھی. وہ آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، ایمان والوں کو بولے. آیت کا اختتام کیسے ہے معلوم ہے؟ کیسے بچاؤ بول رہے ہیں؟ دوزخ سے. اور ہم بول رہے ہیں کہ تو کچھ بھی کر لے دوزخ میں نہیں جاتا، بول رہے ہیں کوئی آ کے بچا لیتا کہتے اس کو. اللہ قرآن میں حکم دے رہے بچا خود کو، خود کے گھر والوں کو دوزخ سے. اور کیا بول رہے ہیں اس آیت میں؟ جو دوزخ کے فرشتے ہیں بڑے سخت ہیں مزاج میں، بول رہے ہیں سزا دینے میں ذری دیری نہیں کرتے، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کا حکم بجا لاتے. بول یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پہ دیکھو آپ، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم ان کو ظلمات عقیدے کے اندھیروں سے نکال کے توحید کے اجالے کی طرف لائیں گے. اس اجالے کی طرف جس کا ذکر سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کیا. پلے صراط پر سے گزارے جائیں گے. جتنا ایمان والا رہے گا اس کے سامنے اس کے ایمان کی اتنی روشنی رہے گی. جتنا ایمان زیادہ اللہ پر تھا اتنی تیزی سے پلے صراط پار کرے گا. یہ ہے ظلمات. جس دن اندھیرا ہی اندھیرا، اس پل پر سے جب آپ گزارے جا رہے ہیں کوئی روشنی نہیں سوائے تیرے ایمان کے روشنی کے. تیرا جو اللہ کے لن فسامہ، بہت مضبوط رسی کو تو نے پکڑ لیا ہے، یہ نہیں چھوٹنے والی ہے. اس جگہ بھی نہیں چھوٹے گی جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل ہے. جب تو اس پر سے گزارا جائے گا، تو اگر اس کو پکڑا ہوا تھا تو تیز بجلی کی طرح نکل جائے گا، اور اگر اس میں کمزوری تھی تو اس کے نیچے جہنم ہے. پھر یخرجہم من الظلمات الی النور. اب اس کے بعد کیا بول رہے ہیں دیکھیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے، نافرمانی کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ طاغوت کے دوست ہیں. طاغوت کی تفسیر کیا ہے جانتے ہیں ہم؟ یہی ورڈ طاغوت سے اردو کا لفظ طغیانی ہے. طغیانی آئی تھی نا حیدرآباد میں، فلڈز، طوفان، بارش کا طوفان، پانی کا طوفان. نوح علیہ السلام کی طغیانی. طغیانی کس کو بولتے ہیں؟ کوئی چیز اپنی اوقات سے بہت زیادہ باہر ہو کے نقصان کرنا کسی کا. طغیانی. سورہ علاقہ پڑھتے نا آپ؟ ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، لیکن انسان تو بڑا یطغی، طغیانی، اسی سے طاغوت ہے. سرکش، نافرمان، جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والا. حد سے آگے ایک چھوٹا ترجمہ ہے، جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کی جہنم میں معلوم ہے، ارے دیکھ لیں گے جب کا جب. یہ طغیانی. نبیاں ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور انہیں بول رہا دیکھ لیتا ہوں. ہاں اللہ پوچھے وقت میں بول لیتا ہوں اللہ کو. نبیوں کی بہت مجال لی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا سورہ فرقان کی تفسیر میں کہ ان کا دل حلق میں ہوگا اس دن، بولے اللہ کے نبی، اور ایک ہی آواز آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، سلم 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 یا ربی.
कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम है? वाहिद रसूल जिसके बारे में अल्लाह ताला बार बार बोल रहे हैं, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना मिनल मुशरिकीन, हरगिज मुशरिकों में से नहीं थे। ऐसे नबी जिसकी तौहीद की गवाही अल्लाह खुद दे रहे हैं, उनका यह आलम है मैदान महशर। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह अकेला तुम्हारा वली है, वो तुम्हारा मालिक और हाकिम है, वो तुमसे हर वक्त करीब है, वो तुम्हारे लिए कभी भी कोई चीज पलट सकता है। तुम जा रहे थे जहन्नम के रास्ते पे, अब हम बोल दिया आ जाओ जहन्नम से निकल के जन्नत की तरफ, कोई बीच में नहीं आ सकता। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, किसकी औकात है जो हमारे सामने ठहर कर ऊंची आवाज निकाल ले। सूरह नबा की आखिरी आयत में पढ़िए, आयत सूरह नंबर 78 की, तमाम मलाइका और इंसान एक सफ में खड़े होंगे, किसी की मजाल नहीं होगी कि अपनी जुबान से कोई आवाज निकाले, और अगर कोई बात करेगा तो रहमान की मर्जी से करेगा, और वो भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता और हक की बात करेगा। बोले यहां तो अल्लाह को चैलेंज करा रहे हैं, बोले है अल्लाह आपको नहीं मालूम उन्हें किसका मुरीद है, और वक्त के नबी ये जुमला नहीं बोल रहे हैं कि किसका उम्मती है, अल्लाह आपको नहीं मालूम। क्या नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, क्या क्या कर रहे हैं और किसके नाम पे डाल के कर रहे हैं। अच्छा, आयत कौन सी पकड़ ली उसके लिए मालूम है, वो भी देखिए लूंगी। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 है जो मशहूर कोट करते हैं। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 62 क्या है? अला, हाँ, इन्ना औलिया अल्लाह ही, जो इनके वली है, ने बोले अल्लाह ताला, वलियुम मुरीद ने बोले, मुरीदों के वली ने बोले, अला इन्ना औलिया अल्लाह ही, जो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, ईमान वाले मेरे दोस्त हैं। ईमान वाले की सबसे पहली पहचान, एक भी नमाज नहीं छोड़ता, तो उन्हें ईमान वाला, तो उन्हें अल्लाह का दोस्त, उनके बारे में बोले अल्लाह ताला, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई खौफ की कोई जरूरत नहीं है, रंज की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, मैं उनका दोस्त हूं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मैदान महशर के जो अंधेरे हैं उनसे मैं बचाकर इनको रोशनी की तरफ ले जाऊंगा। वल्लज़ीना कफरू, जिसने मेरा इनकार किया, जिसने मेरे साथ सरकशी की, जिसने मेरे साथ नाफरमानी की, मेरी नाफरमानी की, ये लोग कौन है? वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, ये तागूत हर उसके दोस्त हैं जो मेरा मुखालिफ है। अल्लाहु अकबर। और उन्हें क्या करता? युखरिजुहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात, अगर मैं इनको मुसलमान भी पैदा करा ईमान के ऊपर, तो उन्हें उनको रोशनी से ईमान की निकाल के जहन्नम के अंधेरी की तरफ लेके चले जाता। युखरिजुहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात, समझ में आ रहा? कोई हिदायत देने को मेरे नबी पहुंच गए अबू जहल के पास, कमबख्त फिर भी ईमान नहीं लाया। क्यों? शैतान दोस्त बन गया था, उसका तागूत दोस्त बन गया था, उसकी अना, सरकशी, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी उसको अपना दोस्त बना लिया था। उन्हें अंधेरे, अल्लाह के नबी, नूर मौजूद है अल्लाह की तरफ से एक जमीन के ऊपर, अल्लाह का नूर नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में बोले कि आप मुनीर है, बोले आप आए मेरे नबी आप मुनीर है, बोले यानी कि आप खुद इतने हिदायत याफ्ता हैं कि आपका हर अमल अगर कोई कर ले तो उसके लिए हिदायत ही हिदायत है, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के भी कमबख्त ईमान नहीं लाया। तो ये है जो लोग ईमान नहीं लाए, तागूत के लोग दोस्त है, बोले अल्लाह ताला। युखरिजुहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात, जो उनको नूर से ज़ुलुमात में लेके जाता है। उलाइका अस्हाबुन नार, ये वो सब लोग हैं जो जहन्नम में रहेंगे, आग में रहेंगे। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और बहुत लंबी मुद्दत, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगे। और अल्लाह ताला बता दिए कि वो दोस्त किसके हैं। इसी तरह आले इमरान की आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला बोले वलियुल मोमिनीन, यहाँ पे क्या बोले? जो ईमान लाया उसका दोस्त हूं, वहां जो मोमिन हो गया उसके दोस्त हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला सूरह निसा सूरह नंबर 4 में ऐलान करे वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह तुम्हारा वली होना, तुम्हारा मददगार होना, ये तुम्हारे लिए काफी है, और वो सबसे बेहतरीन मददगार है तुम्हारे लिए। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 196 में बोले अल्लाहु वलियुल मुहसिनीन मुस्लिहीन, मैं सालेह लोगों का, नेक लोगों का वली हूं, बोले अल्लाह ताला। सूरह जासिया सूरह नंबर 45 की आयत नंबर 19 में बोले वलियुल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों का वली हूं, बोले अल्लाह ताला। तो आप अगर चाहते हैं कि अल वली, अल्लाह आपके दोस्त बन जाए,
تو اپنے مرضی سے کسی کو اللہ کے نیک بندے کو دوست بنا کے اتنا گھمنڈ کر رہا, اگر میں میرے اللہ کو ہی میرا دوست بنا لیا تو پھر اب کیا پوچھتے ہیں اس دوستی کا. سمجھ میں آیا؟ اور اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے بالکل آخری ایک دو تین چیزیں بتا دوں. وہ مشہور حدیث ترمذی شریف کی ہے, جلد نمبر 6 والیوم نمبر 6, حدیث نمبر 3173. کیا حدیث ہے وہ حدیث ہے 3713, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. عربی میں مولا کا مطلب الولی نہیں ہوتا, عربی میں مولا بولتے دوست یا وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. میں جس سے محبت کرتا ہوں, میں جس کا مولا ہوں, علی اس کے مولا ہیں, علی بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اگر میرا کوئی حکم مانتے ہیں تو علی کا بھی حکم مانو, اگر کوئی میری مدد کرتے ہیں تو میرے علی کی بھی مدد کرو. اور یہ مولا خالی علی کو نہیں بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2669, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے تم ہمارے مولا ہے, بولے تو مولا ہمارے مولا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ پوری حدیث کیا ہے؟ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہیں. یہ اتنا ہی پارٹ کوٹ کرتے لوگ. اس کے بعد کیا ہے وہی حدیث میں, کون سی؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2669, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے اے جعفر تم دکھنے میں میری طرح پیدا کیے گئے ہو اور تمہارے اخلاق بھی میری طرح ہیں, اور زید تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو. بولے یہ پوری حدیث ہے, لیکن خالی ایک پارٹ کو کوٹ کر لیتے ہیں وہاں سے لوگ. یہ ایک سمجھانا تھا اس میں آپ کو. ساتھ میں اللہ کے آپ قریب ہونے کا ہے وسیلہ تلاش کر کے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا میرے قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. ڈائریکٹ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6502 6502 میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی, وہ آیت کی, اور وسیلہ کیا ہے سمجھا کے کہا وسیلے سے مراد نوافل نمازیں ہیں جس سے تم اللہ کے قریب ہوتے. جب تم خوب نوافل پڑھتے تو اللہ رب العالمین, دیکھیے اوور ٹائم کب کو ہوتا معلوم ہے؟ پہلے جو آپ کے ریگولر ٹائمنگ ہے اس کو پورا کر کے اس کے بعد کرے تو اوور ٹائم. آپ کا آفس کا ٹائم ہے مارننگ 9 to 6, اب آپ 9 to 8 کرے تو 6 to 8 اوور ٹائم ہوتا. میں 9 to 6 گئے, اس نے 6 to 8 جا کے اوور ٹائم بولا تھا, تو میں فرض پڑھو ہی نہیں, نفل یا نفل نہ پڑھو. تو پہلے فرض ہونا پھر نفل. اب جو جتنی زیادہ نوافل پڑھے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6502 میں جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. بولے یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا. آنکھ اللہ بن گئے تو مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ آپ کوئی گناہ کی چیز دیکھتے اس میں, وہ جب چلتا ہے اس کا پاؤں میں بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ غلط جگہ جاتا ہی نہیں انہیں. وہ ایک قدم میری طرف بڑھتا میں اس کی طرف چلتا ہوں. بولے جب وہ چلتا میری طرف میں دوڑتا ہوں اس کی طرف, وہ دوڑا میں لپک جاتا ہوں اس کو. بولے کوئی لمحہ چھوڑتا ہی نہیں. بول رہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ میرا بندہ ہے بولا ماشاء اللہ, جس سے میں محبت کرنا شروع کر دیا. یہ ہے الولی اللہ تعالیٰ. سمجھے یہ بات؟ یہ پوری گفتگو کے بعد ساتھ میں ولی کا ایک اور چھوٹا معنی ہوتا, وہ جس کے اختیار میں آپ رہتے ہیں. جیسا سنن ابو داؤد والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 2083 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کا نکاح اس کے ولی کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ولی کا مطلب ولی اللہ نہیں ہوتا, جس کے اختیار میں وہ بچی ہے, جس کی بات وہ مانتی بچی, یہ معنی میں بھی ولی آتا. لیکن الولی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے وہ مشہور شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.